بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے جو علاج کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے علاج کے حوالے سے گائیڈ لائن لیں، تو میں ان کو اپنا طریقہ علاج بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو خصوصی طور پر بنائی جا رہی ہے تاکہ جتنے بھی لوگ میسیجز کرتے ہیں یا پھر جتنے بھی لوگ واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، یہاں پر جو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں ان سبھی کے لیے ویڈیو ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں کہ طریقہ علاج کیا ہے اور پھر ہم آگے کے پروسیس کو دیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے تو جب بھی کوئی پیشنٹ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطے کے لیے میسیج کرتا ہے تو میرا واٹس ایپ میری ٹیم دیکھتی ہے، اور میرا ایک سب سے خاص ٹیم ممبر اسسٹنٹ عبداللہ، تو وہ 13 سال سے میرے ساتھ ہے اس علاج کی فیلڈ میں۔ تو وہ اپوائنٹمنٹ جو ہوتے ہیں وہ فکس کرتا ہے کہ کس پیشنٹ کو کس وقت مجھ سے بات کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے گا۔ ہر پیشنٹ کے لیے آدھا گھنٹہ فکس ہوتا ہے۔ اس آدھے گھنٹے کے اندر شروع کے 10 منٹ پیشنٹ کے لیے ہوتے ہیں، اور 10 منٹ میں اس سے کویشچن کرتا ہوں، یعنی سوالات کے ذریعے سے کوشش کرتا ہوں کہ بیماری کو ڈائگنوز کر سکوں۔ اگلے جو 10 منٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ علاج کس طرح سے ہوگا، کون سی دواؤں کے ذریعے سے ہوگا اور اس کی کیا کاسٹ ہونی چاہیے۔ تو وہ سارا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ اگلے 10 منٹ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ 30 منٹ، 45 منٹ اور 60 منٹ پر بھی جا سکتے ہیں، چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو دے دیتے ہیں، لیکن ویسے اگر لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو پھر 30 منٹ کا ٹائم ہی رکھتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ واٹس ایپ پر کنسلٹیشن جو ہوتی ہے یہ پیڈ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 13 سال سے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں، تو 13 سال میں ایک نیٹ ورک ہوتا ہے انسان کا۔ تو بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف سوشل میڈیا کے تھرو میرے پاس نہیں آ رہے، بلکہ جو میرا پچھلا اور پرانا ایک ریکارڈ ہے، جو لوگوں کو پتہ ہے کہ میں علاج کرتا ہوں، تو ریفرنس کی بنیاد پر جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ پہلے پیڈ کرتے ہیں تو میں یہاں پر پابند ہوں کہ پہلے میں اپنا جو وقت ہے میں ان کو دے چکا ہوں، یعنی انہوں نے مجھے فی پے کی ہے، اور جو فی پے مجھے کر چکے ہیں تو شرعی اور اخلاقی طور پر میں اب اس کا پابند ہو گیا ہوں کہ میں یہ وقت ان کو دے دوں۔ مثال کے طور پہ کم سے کم ہم زیادہ کی طرف نہیں جاتے، 30 لوگوں نے مجھے فی پے کر دی ہے، تو اب میں تو پابند ہوں کہ میں پہلے ان کو جواب دے سکوں۔ تو اس لیے وہ لوگ، ان سے میں بالکل مکمل طور پہ معذرت چاہتا ہوں، وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ سے ہم بات کر کے ریمیڈی لینا چاہتے ہیں، تو یہ اب اگلا اسٹیج ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے بات چیت کر کے دواؤں کے ذریعے علاج نہیں کروانا چاہتے بلکہ ریمیڈی کے ذریعے علاج کروانا چاہتے ہیں۔ تو فی آپ کو پے کرنی ہوگی، میں آپ کے سارے حالات کو دیکھوں گا۔ حالات کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کیس کو ڈائگنوز کر کے اور اس کے بعد جو چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی وہ آپ کو بتائی جائے گی۔ ایک کنڈیشن یہ ہے، اس کے علاوہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے لیے اور مزید کیا آسانی کی جائے، کیونکہ میرا وقت بہت زیادہ پابندیوں میں جکڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ میرے 3 چینلز ہیں جن کے اوپر میں کام کرتا ہوں۔ ایک تو ہیلتھ کے حوالے سے جسے آپ لوگ دیکھتے ہیں، دوسرا میرا چینل ہے جس پر میں ریلیجیس ویڈیوز ڈالتا ہوں اور مختلف موضوعات پر بات کرتا ہوں، تیسرا میرا چینل ہے ہربل سہیل احمد، ہیلتھ کے حوالے سے، سہیل بن احمد ریلیجیس چینل ہے، ریلیجیس گفتگو کے لیے، اور محمد سہیل احمد یہاں پر قرآن ریسائٹیشن اور نعت و نشید کے لیے۔ تو یہ 3 چینلز ہیں، ان پر میں نے کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر روزمرہ کی اپنی زندگی کے معاملات، پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے فارمولیشن لینا چاہتے ہیں بڑے پیمانے پر، یعنی کہ بہت زیادہ مقدار میں انہیں فارمولیشن چاہیے ہوتی ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، تو پروڈکٹ آپ سے چاہیے، آپ ہمیں دیں کہ جس چیز کو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم چونکہ گٹ سیریز پر کام کر رہے ہیں، تو گٹ کے حوالے سے گٹ میں فلاں مسئلہ ہے، آئی بی ایس ڈی ہے، تو آئی بی ایس ڈی کے لیے آپ، یعنی ڈائریا کے لیے آپ ہمیں کوئی فارمولیشن دیں جو بہتر ہو، اور ہم اسے بڑے پیمانے پر چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں بڑے لوگ بھی اور وہ لوگ بھی جو ابھی انیشلی اسٹارٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میں نے یہ فارمولیشن ان کو دینی ہوتی ہے، پرووائڈ کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر روزمرہ جو لوگ رابطہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی دوائیں بنانی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کوئی تکبر سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ مجھے تکبر کے بول سے، پھر بڑے بول سے بچائیں۔ میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ میں مجبور ہوں، میں فری میں آپ کو ریمیڈی بتا نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے علاوہ تو اس لیے جو ریمیڈی چاہتے ہیں تو وہ فی پے کر کے ریمیڈی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو دواؤں سے علاج نہیں کروانا چاہتے، یا پھر وہ لوگ جو میرے پاس آ نہیں سکتے، مثال کے طور پہ میں صرف پاکستان میں علاج نہیں کر رہا، ایک عرصے سے میں جو علاج کر رہا ہوں پوری دنیا کے اندر علاج کر رہا ہوں، خصوصی طور پہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، یا اردو بولنے والے جو لوگ ہیں، یا پھر جو بھی مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ جب رابطہ کرتے ہیں تو آن لائن انہیں کنسلٹیشن دی جاتی ہے، اس کے بعد دوائیں انہیں بھیج دی جاتی ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ وہ لوگ جو اس پروسیس کو نہیں کرنا چاہتے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوائیں، کیونکہ یا تو وہ دوائیں لینا نہیں چاہتے یا پھر دوائیں پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے میں نے بیٹھ کر ایک چیز سوچی ہے، اور یہ جو ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری میں نے بیٹھ کر سوچی ہے، اللہ کی طرف دھیان کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اور یہ سوچتا رہا کہ آپ لوگوں کے لیے میں کیا چیز بتا سکوں اور کیا ایسا پروگرام یا پھر کیا ایسا شیڈیول بنایا جائے جس سے تمام درجے کے لوگوں کو، اور وہ تمام لوگ جو مختلف طریقوں سے علاج چاہتے ہیں، تو ہر طرح سے ہر آدمی کو اور ہر طرح سے ہر شخص کو میں کوئی آسانی، کوئی سہولت فراہم کر سکوں، تو اسی کے لیے ویڈیو ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو یا تو دوائیں انہیں پہنچ نہیں سکتی یا پھر وہ دواؤں کے علاوہ علاج کروانا چاہتے ہیں، تو پھر میں ایز اے ہیلتھ کوچ ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو
آپ جو کنسلٹیشن فی ہوتی ہے وہ پے کریں گے. پھر ایک ہم منتھلی بجٹ میں سوچ رہا ہوں، یعنی منتھلی طور پر ایک ہماری فی ہوگی جس کے اندر میں 1 مہینے کی بنیادوں پر آپ کو ایک ٹریٹمنٹ پلان آپ کو بنا کر دوں گا. سب سے پہلے ہم کنسلٹیشن آپ کو دیں گے، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم لینے کے بعد آپ جو فی پے کریں گے تو جو پیکیج ہوگا، پیکیج کیا ہونا چاہیے میں نے بھی سوچا نہیں ہے، وہ سوچ لیں گے انشاءاللہ. اگر آپ اس حوالے سے رابطہ کریں گے تو پھر وہ جو میری ٹیم ہے وہ آپ کو گائیڈ کر دے گی. تو اس کے اندر تقریباً ہر ہفتے ہی آپ سے بات ہوگی، اور ہر ہفتے بات کر کے آپ کے حال احوال لے کر، یعنی آپ کی کیا کنڈیشن ہے، پہلے کی نسبت کیا بہتری ہوئی ہے، ایز اے ہیلتھ کوچ میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور اس سے آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں. تیسری کنڈیشن تو ان لوگوں کی ہے جو مجھ سے علاج کے حوالے سے رابطہ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مجھ سے کنسلٹیشن لے کر اور دواؤں کے ذریعے علاج کروانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو کنسلٹیشن دی جاتی ہے، پھر دواؤں کا جو پروسیس ہوتا ہے کچھ ٹائم اس میں لگتا ہے بننے میں، کم سے کم 1 ہفتہ لگتا ہے. 1 ہفتے کے بعد دوائیں بنا کر پاکستان اگر ہو تو پھر TCS کے ذریعے سے دوائیں ڈلیور کی جاتی ہیں. پاکستان سے باہر ہو تو پھر اس کی ایک الگ پالیسی رہتی ہے. تو یہ بہت مختصر سا خلاصہ ہے علاج کے حوالے سے. اور لیکن سب سے ایک ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کنسلٹیشن لینا سب سے پہلا کام ہوتا ہے. جو لوگ کنسلٹیشن لے لیتے ہیں تو کنسلٹیشن جو ہوتی ہے یہ علاج کا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے، کیونکہ کنسلٹیشن کے اندر ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل کو کور کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے. کوئی بھی شخص اگر اپنے آپ پر کرتا ہے تو لوگ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں علاج کروانے کے لیے، لیکن وہ کنسلٹیشن لے کر پہلے ڈائگنوز نہیں کرواتے، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنسلٹیشن لیں. کیونکہ کنسلٹیشن کے ذریعے سے جب آپ کی بیماری ڈائگنوز ہوگی تو پھر جس راستے کی طرف آپ جائیں گے اور جس ٹریٹمنٹ کی طرف آپ جائیں گے تو وہ سب سے بہترین قدم ہوگا. اس کے بعد اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ آپ کے جو پیسے ہوں گے وہ ضائع نہیں ہوں گے. اچھا جی، کافی حد تک میں نے اپنی بات کو کور کر لیا ہے. میں نے کچھ پوائنٹس اپنے پاس لکھ رکھے تھے تاکہ میں ہر حساب سے آپ کو اس ویڈیو کے اندر گائیڈ کر سکوں. ایک سب سے ضروری بات یہ رہ گئی ہے کہ 90% کام تو میرا آن لائن ہے. پچھلے 13 سال سے میں ایز اے کلینک پر موجود، میں کلینک پر ہوتا تھا اور ان پرسن لوگوں کو بلا کر علاج کرتا تھا. پھر پچھلے تقریباً بھی 6 اور 8 سال سے سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا. 90% تک معاملہ یہ ہو گیا کہ لوگ میرے پاس آنا نہیں چاہتے تھے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو میرے شہر میں ہیں اور وہ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں. جو میرے شہر میں موجود نہیں ہے، چاہے وہ میرے ملک میں موجود ہے، تو وہ کیسے آ سکے گا جو شہر سے باہر ہے. ایون یہ کہ میرا جس شہر سے تعلق ہے یہ ایک بڑا شہر ہے، تو یہاں پر بھی لوگ اتنی دور دور کے علاقوں میں رہتے ہیں تو وہ بھی آنا نہیں چاہتے تھے. وہ کہتے تھے ایک کام جب آن لائن ہو رہا ہے تو آنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا، آن لائن کنسلٹیشن میں آپ کا پابند نہیں ہوں، کیونکہ پچھلے 13 سال کے اندر میں کنٹینٹ کریشن نہیں کر سکا. جبکہ میں نے ہیلتھ کے اوپر چینل اپنا، مجھے یاد ہے 2018-19 میں بنایا تھا پہلا میرا یوٹیوب چینل سہیل ہربل کلینک کے نام سے. وہ آج بھی موجود ہے، لیکن میں وہاں کام اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ کلینک پر بیٹھ کر پیشنٹس کو دیکھنا اور پھر وہ مصروفیات. پچھلے 6 مہینے سے میں نے کلینک پر لوگوں کو بلانا اب مکمل طور پہ ترک کر دیا ہے، کیونکہ 10% لوگ ہوتے تھے جو آنا چاہتے تھے تو وہی آتے تھے. 90% تو کام ویسے ہی آن لائن چل رہا تھا. وہ 10% کا سلسلہ بھی ختم کر دیا. آپ میرے سامنے ہوں یا پھر آپ مجھ سے آن لائن بات کریں، کنڈیشن دونوں برابر ہے. جو ان پرسن موجود ہوتا ہے سامنے تو وہ بھی کنڈیشن سیم رہتی ہے. آن لائن بات ہوتی ہے، آڈیو کال ہو یا پھر ویڈیو کال کے ذریعے سے ہو، کنڈیشن سیم ہے. اور جو لوگ، میں یہ شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے ایک دفعہ کنسلٹیشن لیتے ہیں وہ کنسلٹیشن لے کر ہی مطمئن ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کس طرح سے انہیں اپنا علاج کرنا چاہیے. تو اس لیے بلانے کے حوالے سے سلسلہ مکمل طور پر بھی بند کر چکا ہوں. اگلے 6-8 مہینے تک کوئی ارادہ نہیں ہے. تو 6-8 مہینے کے بعد سوچیں گے، کیونکہ ابھی آن لائن جو چینلز ہیں ان کے اوپر کام کرنا ہے. جب انسان فزیکلی کہیں پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ ویڈیوز ریکارڈنگ کا سلسلہ نہیں کر سکتا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 10% جو لوگ آنا چاہتے تھے وقت کی پابندی نہیں کرتے تھے، تو میں لائن نہیں لگاتا تھا کلینک پر اپنے کبھی بھی. جبکہ میرے پاس ایک بڑی جگہ تھی، 120 گز کی جگہ میں نے کلینک کے لیے رکھی تھی، لیکن میں ہر پیشنٹ کو الگ ٹائم دیتا تھا، الگ بلاتا تھا تاکہ کسی کا وقت بھی ضائع نہ ہو. میرے نزدیک انسان کے وقت کی بہت زیادہ اہمیت اور قدر ہے. تو ایک فرد کو ٹائم دے رکھا ہے، مثال کے طور پہ شام 5 سے 6 کا ایک بندے کو ٹائم دے دیا. اب وہ اس ٹائم میں نہیں آ رہا، 6 سے 7 اگلے کا ٹائم ہے، وہ 6 پہنچ رہا ہے، تو جو 6 بجے دوسرے پیشنٹ کا ٹائم ہے تو پھر کس طرح سے مینیج کیا جائے. تو یہ بھی کچھ ہمیں مسائل کا سامنا ہوتا تھا. تو اس لیے مکمل طور پہ سلسلہ ختم کر دیا ہے. اس کے علاوہ میرے شخص کو آپ اگر جاننا چاہیں تو میرے ریلیجیس چینل اور قرآن والے چینل اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. امید مجھے ہے کہ میں تمام باتوں کو کلیئر کر چکا ہوں. پھر بھی کوئی بات اگر رہ جاتی ہے تو پھر واٹس ایپ پر جو لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر اسسٹنٹ عبداللہ سے وہ پوچھ سکتے ہیں.